बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं मौजू बताऊँ, आपको बताते चलूँ कि जनाब आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। वही हमारा पुराना नंबर 0518466606, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो हम व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखा है। नंबर है 0333191027 इस पर अपना टाइप शुदा मैसेज जो सवाल है वो भेजें ताकि हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। उर्दू में भी भेज सकते हैं, इंग्लिश में भी भेज सकते हैं, कोई भी आपको, लेकिन वॉइस मैसेज ना भेजें क्योंकि हम प्रोग्राम के दौरान उसको प्ले नहीं कर सकते। हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अहमद हाशमी साहब। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आएँ और हम डॉक्टर साहब से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बात करेंगे, जो बर्न्स हैं यानी जो जल जाते हैं लोग, उनकी जो ट्रीटमेंट है उससे भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि मेडिकल साइंसेज़ में बीमारियों को लेके, खाने पीने से मुतालिक बहुत सी हमारे यहाँ माशरे में कुछ गलत फहमियाँ या मिथ्स पाई जाती हैं जिनको हमने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है और हम उसको छोड़ते नहीं हैं। और साल से यही बावरें जो हैं ये चल रही हैं और इनकी कोई हकीकत भी नहीं है और शायद कभी कभार नुकसान भी दे जाती हैं। तो इन पे हम लोग बात करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन सर्जरी से मुतालिक हो, बर्न से मुतालिक हो, आप कॉल करके या मैसेज करके उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग शुरू करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्टर साहब ने पॉइंट्स हमारे शेयर किए थे, उनमें बात होगी। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आप अभी रिसेंटली अभी सर्जरी करके आ रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। बड़े इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक कहा कि जी आम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी कुछ नुकात हैं जो डेली मेरे ख्याल से आप लोग सुनते होंगे, पेशेंट से भी देखते भी होंगे। मैं तो जितने अरसे से जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी मुझे अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हैं, ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में इतनी उनकी जड़ें गहरी गई हुई है ना कि हम हर बार उनको एक्सप्लेन करते हैं और हर बार वही नतीजा निकलता है और वही उसको मानने की तैयार। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि इन पॉइंट्स की तरफ जाएं, थोड़ा सा अगर आप अपना हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो बर्न से मुतालिक आपका एक्सपीरियंस है, जो प्लास्टिक सर्जरी से एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। क्या फील्ड्स आप लोग कवर करते हैं, किस तरह की बीमारियाँ और किस तरह की ट्रीटमेंट्स प्लास्टिक सर्जन करता है? प्लास्टिक सर्जन जो है बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी वैरायटी ऑफ सर्जरी है। इसमें मेनली जो है ना जो सबसे ज़्यादा ये है हम बर्न्स की तरफ, बर्न्स की ट्रीटमेंट है। इसके अलावा ये है कि जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं बच्चों में उससे वो सारी इसमें आती हैं। फिर ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हो जाती हैं, ख़ासकर फेस की, हैंड की, फीट की, तो ये सारी इसमें होती हैं। फिर कैंसर, ख़ासकर मुंह का कैंसर जो है ना, और इस तरह जो है जिसमें आपको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है टिश्यू, बिल्कुल सही, तो ये सारी इसमें आती हैं। सही है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है एक बड़ी जो आप सर्जरी करते हैं वो 7-7, 8-8 घंटे भी कभी कभार चल जाती है क्योंकि आप लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट, तो मुश्किल काम है? मुश्किल तो नहीं है, डेलिकेट है, टाइम लेता है, पेशेंस बहुत चाहिए होती है इसमें, क्योंकि आपने जो है ना रिज़ल्ट में परफेक्शन देनी है, तो उसके लिए इसलिए बहुत छोटी डिटेल्स को ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, सही है। और इसी वजह से कितना डॉक्टर साहब हम अगर कहें कि पाकिस्तान में कितने हद तक आप लोग एक, जैसे आपने कहा कि मुंह का कैंसर है, हम देखते हैं तस्वीरें वगैरह, मुंह के कैंसर की वजह से एक बहुत बड़ा पार्ट या कभी कभार ये हड्डी भी जो है जॉ की ये भी ख़राब हो जाती है, इसको काट दिया जाता है, तो इसमें फिर कितने % आप लोग उसको वापस ला पाते हैं? अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लें, स्टेज 1, स्टेज 2 में, तो हम इसको ऑलमोस्ट समझे कि 90-95% तक रिस्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी जब ये बहुत एडवांस हो, जब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो, फिर ये हम बस ये फिर हम उससे ज़्यादा फिर फंक्शनल पे देखते हैं कि ये एटलीस्ट वो अपने फंक्शन सारे सही करे। कॉस्मेटिकली में भी वो उतना अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा जब वो पेशेंट रिकवर हो जाता है तो फिर हम सेकेंडरी या थर्डरी सर्जरी करके उसको फिर बेहतर कर सकते, चलाते रहते हैं। मतलब मुंह की अगर सर्जरी है तो उसमें आप लोग कोशिश करते हैं कि जी वो चबा सके, खाना खा सके, इसमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा ये कि उसका सलाइवा ना गिरे, क्योंकि ये जो है ना एक दफ़ा अगर फ्लोर ऑफ माउथ की सर्जरी हो जाए और उसमें कोई गैप रह जाए या कोई ना हो तो फिर वो ड्रूलिंग होती रहती है और वो फिर वहाँ पे ज़ख्म भी बन जाते हैं और बू भी आती है, बुरा भी हो जाता है, तो उसके लिए
بہت پرانے کچھ لوگوں کے اس طرح کے زخم یا ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں جو ریموٹ اور پیریفریز کے لوگ ہیں, چائلڈہڈ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, تو کیا مثلا 20 سال کے بعد 15 سال کے بعد ممکن ہوتا ہے کہ اس پہ کام کیا جائے؟ بالکل یہ کیا جا سکتا ہے, بلکہ کبھی کبھی تو میں یہ جو ہے میں سوچتا ہوں جب بازار میں کسی کو دیکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کئی دفعہ تو میں ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی آپ اس ڈیفارمیٹی کے ساتھ کیوں پھر رہے ہیں, آپ جو ہے جائیں, ایون گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کافی اب پلاسٹک سرجری ایڈوانس ہو گئی ہے, آپ جائیں اپنے وہ کریں, اور وہاں پہ بہت کم خرچے پہ آپ کم از کم اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی قابل استعمال ہو سکتے ہیں, یا اس کی شیپ اتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ برا نہیں لگے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی فیلڈ میں اپریٹس زیادہ اہم ہوتا ہے یا جو سرجن سرجری کر رہا ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ فیلڈز ہیں جس میں جو ہے لیٹسٹ مشینیں جب تک نہ ہوں اور جو بالکل جو انٹرنیشنل استعمال ہو رہی ہیں, تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا یہ وہ ہینڈز میجیکل ہینڈز ہیں یا مشینیں زیادہ؟ ہینڈز جو ہے پرائمری رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا یہ جو ہے نا آپ کی کوالٹی ڈیپینڈ ہی کرتی ہے کہ آپ کتنی پرفیکشن اور پریسیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کر رہا ہے؟ اس میں ہے جیسے برنز یونٹ ہے بغیر مشینوں کے نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اب مائکروسکوپک سرجریز ہو رہی ہیں اس میں مائکروسکوپ, لیکن وہ بھی کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے آج کل. مائکروسکوپ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ کوئی بہت ہی ہائی فائی چیز چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں ڈائگنوسٹکس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں, جیسے MRI, پیٹ سکین, یہ وغیرہ. زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو پلاسٹک سرجری کتنی امپورٹنس رکھتی ہے, اس لیے میں نے شروع میں یہ کوشچن پوچھ لیا. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں ہمارے جو ہم جن ٹاپکس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلا جو ڈاکٹر صاحب آپ نے پوائنٹ بتایا وہ جناب یہ تھا کہ جناب بیماری کے دوران یا آپریشن کسی کا ہوا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ جی دودھ نہ پئیں, اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے چیز ہے. دیکھیں اب جو دودھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. اچھا. یعنی یہ اتنی اچھی ڈائٹ ہے کہ پہلے 6 مہینے تک پیدائش کے بعد بچہ صرف دودھ لیتا ہے, بالکل ایسے, اور اس سے اس کی ساری گروتھ ہوتی ہے. لیکن جب یہی دودھ ہم کسی بیماری والے کو جس کا آپریشن ہوا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ ہاں اس سے پیپ پڑ جائے گی, کہیں پیپ تو نہیں پڑ جائے گی. حالانکہ جب بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ اس میں ساری چیزیں اتنی اچھے اس بیلنس کے ساتھ ہیں کہ سوائے چند چیزوں کے جو ہم جس کو ہم پھر وائٹامنس سے کور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری اس کو خوراک مل رہی ہے, اس کو پانی مل رہا ہے, اس کو پروٹینز مل رہے ہیں, اس کو وائٹامنز مل رہے ہیں. اور وہ بجائے اس ہونے کے ان کے ایک ہماری کامن یہ متھ ہے کہ دودھ پئیں گے تو پیپ پڑ جائے گی. اچھا, یہ ایک بہت ہے. دوسرا یہ ہے کہ مچھلی کھا کے اوپر سے دودھ نہ پئیں, کہ جو اس سے جو ہے یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو یہ سفیدی ہو جاتی ہے, جس کو ویٹیلائگو کہتے ہیں, کہ یہ ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسے کبھی بھی نہیں ہے. میں پرسنلی ہمیشہ مچھی کھا کے تو کافی پیتا ہوں یا چائے پیتا ہوں. مجھے کبھی جو ہے ابھی اتنے سال ہو گئے مجھے کچھ نہیں ہوا. یہ بڑا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا سینسٹیو معاملہ آ گیا یہ مچھلی والا اور دودھ والا, کیونکہ اس کو لے کے تو بہت خوف پایا جاتا ہے. کبھی بھی مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا, لیکن ڈر کے مارے ہم لوگ نہیں پیتے. نہیں, میں اپنا پرسنلی کہتا ہوں, میں نے کہا جو ہے جی کبھی بھی میں نے یہ وہ نہیں کیا, کیونکہ جب آپ ایک چیز پہ آپ کو خود فیتھ نہ ہو تو اب دوسروں کو کیسے کہہ بالکل ایسا ہی ہے, ظاہری بات ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد احمد ہاشمی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں پروفیسر آف سرجری ہیں, کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کامن متس, غلط فہمیاں بیماریوں سے متعلق, کچھ کھانے پینے سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک پہ پائی جاتی ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं स्टूडियो का नंबर आपको बताता चलूँ, 0518466606 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं सर्जरी से रिलेटेड, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड। और हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो ये है कि जो कॉमन मिथ्स, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं बीमारियों को लेके या खाने पीने से मुतालिक हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, उन पर हमारी बात चल रही है। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अहमद हाशमी हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस टॉपिक पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, जो कॉमन मिथ्स हैं। हमने पहले एक दो मिथ्स पे बात की प्रोग्राम के शुरू में, और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ज़ख़म चोट लग जाए तो उसमें कहा जाता है कि जी इसको गीला नहीं करना, नहाना नहीं है, आप इसको खुश्क रखें। हाँ, ये एक दूसरी बहुत कॉमन मिथ है कि जो है ना, सफाई जो जैसे कि हमारा है सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन जब ये उस टाइम आता है ज़ख़म के साथ या इवन कोई भी बीमारी के साथ, तो मरीज़ जो है वो नहाने से हिचकिचाता है, ज़ख़म को धोने से हिचकिचाता है। सही है। या ज़ख़म अगर उसको ठीक भी कर लिया जाए तो मैंने ये भी देखे लोग महीना नहीं नहाते कि हमारा ज़ख़म ख़राब ना हो जाए, और ज़ख़म जो है वो मैल की वजह से गंदा हो जा रहा होता है। हालांकि अगर आपने एक ज़ख़म को बहुत अच्छे तरीके से टांके लगा दिए तो 2 या ज़्यादा 3 दिन बाद आप ज़ख़म को बड़ी अच्छी तरह धो सकते हैं। अच्छा। और आजकल तो, पहले तो हमारे पास सादे साबुन होते हैं, अब तो ये जिस तरह एंटीसेप्टिक वाले साबुन हैं, इनको आप यूज़ करें और ज़ख़म को धोएं और नहाएं और शैम्पू करें, अपनी सफाई रखें और मैल को उतारें। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है कि जिनके पाँव में ज़ख़म होता है, आप हैरान होंगे कि वो जो है, उनको जब कहा जाए तो वो क्या करते हैं कि जी हमने जूता नहीं पहनना, लेकिन वो सारे बाज़ार से गंदे पाँव के साथ आएंगे, ठीक है, और आपके पास, और उसमें इतनी मैल लगी होगी कि जी जूता पहनने से पाँव ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आपने मैल सारे सड़क की लग गई आपके पाँव को, और उससे आजकल तो खैर वो घोड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी टेटनस हो सकता है, ज़ख़म में पीप पड़ सकती है, तो आप उसको साफ़ रखें, उसको प्रोटेक्टेड रखें। सही है। तो ये ज़रूरी है। तो ये और नहाना, अच्छा, कई दिन लोग नहाते नहीं हैं, ठीक है, कि जी नहाने से जो है हमारे ज़ख़म में पीप पड़ जाएगी। हालांकि नहाना तो सफाई है, और सफाई से ज़ख़म चीज़ साफ़ होती है। ठीक है। और ये इवन अगर आप ये देखें कि हम जो रूटीन में ज़ख़मों को नमक वाले पानी से धोते हैं, तो वो भी हम क्या करें, पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पानी है। तो हम उसको साफ़ करते हैं और उसके बाद उस ज़ख़म को जो है ना, जो भी करते हैं, या पट्टी या टाँके लगाते हैं, तो हम भी तो धोते हैं। बिल्कुल सही। तो हम आपसे ये कहते हैं कि इसको धोएं। सही है। लेकिन ये है, लोग धोने से बहुत घबराते हैं और जो है वो किससे पीप पड़ जाएगी। ज़ख़म अगर बहुत देर उसको पानी लगा रहे, 15-20 मिनट, तो उसमें चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन फ़ौरन धोने से, थोड़ी देर के लिए पानी से कोई उसको नहीं होता, बल्कि सफाई हो जाती है। अच्छा। पीप का चांस कम हो जाता है, बल्कि क्योंकि गंद का मतलब जरासीम, और जरासीम होता पीप पड़ना। बिल्कुल सही। और सफाई जो है वो सही इसको ख़त्म करेगी। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यानी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। नहीं, आप उसको नहा धो के आप खुश्क कर लें, टोटली फाइन। बल्कि अब तो एक ये है प्रोग्राम होता है कि जितने भी ऑपरेशन वाले मरीज़ होते हैं, उनको कहा जाता है कि ऑपरेशन से पहले नहा के आएँ, ताकि उनके जिस्म के ऊपर जितने जरासीम है या गंद है, मैल है, वो हट जाए। जब वो ऑपरेशन के लिए आए तो साफ़ सुथरा जिस्म हो, उससे ज़ख़म में पीप पड़ने का चांस बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पट्टी, ज़ख़म पे पट्टी लगाने का एक कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कुछ मौसमों में कहते हैं कि जी पट्टी ना लगाएं, मतलब जैसे ये जो बरसात का मौसम है उसमें कहते हैं कि जी पट्टी ना लगाएं, खुला छोड़ दें ज़ख़म को। तो ये इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा कि खुला रखना ज़ख़म बेहतर है, अगर ज़ख़म एक मसलन ओपन सा वूंड है और आपने टांके नहीं लगाए, उस पर कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप इसको खुला रखें तो ये जल्दी वो हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं पट्टी लगा के रखें। ये अगर देखें, ज़ख़म अगर पूरा आपने मिला लिया और टांके लगा दिए, अब तो जो है ना, बाहर से गंद गिरने आने का चांस ख़त्म हो गया। सही है। उसको आप 24 घंटे बाद धोएं, उसको साबुन से धोएं, उसको साफ़ करें। सही। हाँ, जो खुला ज़ख़म है उसमें पट्टी इसलिए रखी जाती है कि बाहर से धूल उस पर ना आए। सही है। लेकिन वो भी अगर पट्टी खुद गंदी या मैली हो गई है तो वो फिर चेंज करनी पड़ेगी।
ٹھیک ہے. لیکن روزانہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف وہ میلی ہو جائے یا اس میں پیپ جمع ہو جائے تو پھر اس کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس میں کوئی ایسی چیز اوز یا اس میں کوئی ایسا چیز جمع نہیں ہو رہا, پانی کلیکٹ نہیں ہو رہا, تو آپ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تک وہ پٹی وہی والی رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, تمباکو نوشی کو لے کر, سگریٹ کو لے کے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کھانے کے بعد سگریٹ پینے سے جو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ نزلے زکام میں کہتے ہیں کہ جناب نزلہ ہوا ہے, فلو ہوا ہے, تو کہتے ہیں جی سگریٹ ایک لگا لیں, یہ سارا ریشہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. بڑی چیزیں, اور میدے پہ بڑے افیکٹ اس کی بات کی جاتی ہے, اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا. سگریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈینجرس ہے. ساری دنیا میں اب ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, بلکہ ان کی ڈبیوں پر بھی ان کی تصویریں بن گئی ہیں کہ یہ کیا کیا قسم کی بیماریاں کرتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے کوئی ہاضمے کا مسئلہ ہے تو ہاضمی کے اتنے اچھے چورن ہیں, دوسری دوائیاں, وہ استعمال کریں. آپ ایک ڈینجرس چیز سے ایک سیفٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ایک سیف چیز سے سیف لیں, اس کی اپنی دوائیاں ہازمے کی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں. اسی طرح ہی لوگ جو ہے جو نسوار والی جو ہماری بیلٹ ہے NWFP کی اور بلوچستان کی, ان کے یہ ایک بڑی کامن ہے کہ جی دانت کا درد ہے تو نسوار اس پہ رکھ لیں. حالانکہ اگر ایسی ہے تو ہماری فور فادر سے ایک زمانے سے لونگ کا یہ استعمال ہوتا ہے. صاف ستھری چیز ہے, صاف ستھری چیز ہے. کلوو آئل جو ہے, جو لونگ کا تیل جسے کہتے ہیں, وہ لوکل اینستھیٹک ہے, یعنی وہ اس جگہ تھوڑا سا سن کر دیتا ہے. اچھا. تو جو سن کرنے سے وہ جو درد کی شدت ہے وہ کم, بیماری ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح. وہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے, وہ پراپر تشخیص کر کے پھر اس کے پراپر علاج ہے. بالکل صحیح. لیکن وقتی طور پر ہاں آپ اسے کلوو آئل یا لونگ استعمال کر سکتے ہیں, اور وقتی طور پر آپ کا جیسے پین کلر کے لیے وہ کام کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار اگر آپ پہاڑی علاقوں کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کو نوزیا یا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سر چکرا رہا ہے اور الٹی کی کیفیت آ رہی ہے, تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی تھوڑی سی نسوار آپ رکھ لیں. کوئی ایفیکٹ ہے اس کا؟ پھر وہی بات آ گئی کہ اتنی اچھی دوائیاں ہیں, اسے آسان دیکھیں نیمبو استعمال کر لیں. نیمبو ہے, اسے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیمبو بڑی اچھی چیز ہے, بہت فائدہ مند ہے. تو وہ استعمال, اس کے بجائے آپ پھر وہ ایک ڈینجرس چیز, غلط چیز جو بعد میں آپ کو منہ کے اندر زخم دے دے, پھر آپ ڈرتے رہیں کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں بن رہا, پھر اس کا ٹیسٹ کرائیں, بایوپسی کرائیں, ایک مصیبت میں پڑ جائیں. دانتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نسوار وغیرہ سے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب ان سب میں ایک بہت انٹرسٹنگ اور چیز جو آئی تھی جس پہ انٹرنیشنلی بھی کوئی میرے خیال سے بات ہوئی تھی, کوئی تھوڑا سا شور مچا تھا کہ جی کووڈ کے کیسز میں پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو اسموکرز ہیں ان میں زیادہ چانس ہے کووڈ کا ہونے کا, لیکن پھر ایک کوئی ریسرچ ہوئی یا ایک آرٹیکل آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو کووڈ کے پیش جو اسموکرز ہیں ان میں کم چانس ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی فیکٹ ہے یا؟ دیکھیں جی جو اسموکر ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا اسموک لنگز میں جائے گا. لنگز میں اندر جو نارمل سسٹم ہوتا ہے, ایک بڑا کلیننگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ہمارے لنگز میں ایک بڑی خوبصورت ہے, ایک ایسے سمجھیں کہ ایک ہر وقت ایک وائپر جیسا چلتا رہتا ہے, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا اندر کچرا یا گند چلا گیا اس کی صفائی ہوتی رہے. اچھا, سانس کے ساتھ جو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سگریٹ جو ہوتی ہے سب سے پہلا جو نیگیٹو ہے کہ اس سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اس سے وہ آپ کا اندر جو ریشہ ہے وہ اندر ہی جمع ہونے لگ جاتا ہے. اچھا. اور وہ پھر باہر نکلتا نہیں ہے. یہ کلیننگ سسٹم جو سیلری سسٹم ہے, وہ سیلیا ہوتے ہیں, وہ صفائی والے جھاڑو اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو وہ آپ کا جو نارمل میوکس ہے وہ اندر جمع ہونے لگا. اب اس حالت میں اگر کوئی جراثیم یا وائرس آ جائے گا تو وہ انفیکشن کو پروموٹ کرے گا, یعنی وہ بڑھائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک جو, اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ کھانسی کا شربت استعمال کریں, کوئی اور چیز ختم, بجائے اس کے کہ آپ سگریٹ پئیں اور ایک بڑی بیماری لے لیں ایک چھوٹا فائدہ لینے کے لیے. تو یہ آپ کو نقصان ہی دے گا, نقصان نہیں پہنچائے گی. بالکل لاجیکل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر آتے ہیں ہمارے پاس لسی کا استعمال جو ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لسی سے آپ کا گلا خراب ہوتا ہے. لسی یا دہی جو ہے اس میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, پرو بایوٹک ہوتے ہیں. خاص کر ہماری جو گرم موسم ہے ہمارے علاقے میں, کافی پاکستان کافی گرم علاقہ زیادہ ہے, ٹھنڈے علاقے بہت تھوڑے ہیں, اور یہاں پہ
جو ہے ہمیں پانی کی کمی اکثر محسوس ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے، اور نمکیات کی کمی کیونکہ پسینہ زیادہ آتا ہے گرمیوں میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے لسی بہترین چیز ہے. صحیح. اور یہ جو ہے میدے میں اس میں ایک کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو پرو بایوٹک کہتے ہیں، یہ میدے کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے. صحیح ہے. اور یہ کیونکہ بیسیکلی الکلائن ہوتی ہے، اچھا، تو یہ جو ہے میدے کی تیزابیت یا یہ جی آئی ٹی کی بیماریوں ان کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو عام جو ہماری آنتوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے دہی یا لسی بہت مفید ہے. صحیح ہے. پھر یہ پانی بھی آپ کو مل جاتا ہے، نمکیات بھی مل جاتی ہیں، تو خاص کر گرمی اور پسینے والے ان کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. اچھا. اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور یہ کہنا کہ یہ آپ کو کوئی نقصان دے گا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، یہ صرف متھ ہی ہے. صحیح. گیس کرتی ہے دہی؟ دہی بلکہ گیس کے لیے دہی دی جاتی ہے کہ اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کو جو ہے کیونکہ گیس جو ایسیڈیٹی سے ہوتی ہے، اور دہی جو ہے وہ الکلائن ہے، تو وہ اس کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرتی ہے. اور اس لیے جو ہے وہ گیس کی حالت میں جب آپ دیتے ہیں تو وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بس مت بنی ہوئی ہے کہ نقصان ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی دہی جو ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہے، تو آپ اگر مثلاً چاہتے ہیں کہ مثلاً آپ کو گرمی ہوئی ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہوئی ہے، تو آپ کوئی اور چیز استعمال کریں، دہی استعمال کریں، تو یہ تاثیر کا کیا چکر ہوتا ہے؟ یہ تاثیر کا چکر یہ پرانی حکمت میں کہیں چل رہا ہے، اس کا کوئی ایکزیکٹ وہ نہیں ہے، لیکن کہیں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ یہ ہمیں آئیڈیا ہوا ہے کہ حکیموں نے یہ سوچا کہ جہاں پہ پروٹینز ہوتے ہیں تو ان کی پروٹین سے ہمارا میٹابولک ریٹ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے. اچھا. اور کاربوہائیڈریٹ سے ہمارا میٹابولک ریٹ ذرا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کاربوہائیڈریٹ کا تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور پروٹینز کی تاثیر گرم ہوتی ہے. اچھا. جیسے یہ انڈے کی تاثیر انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ انڈا گرم تاثیر ہوتی ہے. حالانکہ ہاں میں آپ کو بتاؤں انڈا از اے کمپلیٹ ڈائٹ. بالکل صحیح. دودھ کی طرح. یعنی اس میں دودھ کا میں نے کہا تھا بیلنس ڈائٹ. اچھا. اس میں ہر چیز بیلنس ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور انڈے میں وہ چیزیں بھی ہیں جو دودھ میں نہیں ہیں. اچھا. تو انڈے اور دودھ کا کمبینیشن تو بہت ہی آئیڈیل ہے، کیونکہ وہ جو دونوں میں ایک میں کمی ہے وہ دوسرے کو پورا کر دیتی ہے. زبردست. تو اکثر ہم بیماریوں میں کمزوری ہونے میں، ایون یہ جیسے آپ نے کہا برنز کے پیشنٹس میں ہم انڈے کا کافی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں اس سے جو ہے آپ کو کمپلیٹ ڈائٹ کا مطلب ہے اس سے آپ کو پروٹینز مل رہے ہیں، اس کو فیٹ مل رہا ہے، اس سے انرجی مل رہی ہے، اس سے وائٹامنز مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. صحیح. تو اس لیے ہم تو یہ گرم والا جو ہے کہ دہی گرم ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دہی تو استعمال کریں تو آپ کی جو اندر جسے تیزابیت جسے لوگ عام زبان میں گرمی کہتے ہیں معدے کی، اس کو وہ ختم کرے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو جی آئی ٹی ہے اور آپ کی خوراک کے ہضم ہونے میں آپ کو فائدہ مند دے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، دہی اور لسی کی اگر بات کی جائے تو کون سی زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ سردیوں میں آپ کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی نمکیات کا لاس ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ دہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. جبکہ گرمی میں آپ کو پانی کا ضرورت بھی ہے اور پھر نمکیات کی زیادہ ضرورت، اور وہ جو ایک کمبینیشن بن جاتا ہے ایون اس میں، اور زیادہ تر ہم گرمیوں میں نمک والی لسی تو وہ نمک کو بھی دور کر دے گا. تو گرمی میں آپ کو لسی بہتر دے گی. اور اگر موسم ٹھنڈا ہے اور اس میں اگر آپ لسی پئیں گے تو آپ کو بعض واش روم جانا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ لسی کی جگہ دہی استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب صبح سویرے جو ہے وہ سب سے پہلے چائے پینی چاہیے؟ نہیں یہ ایک بہت وہ ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اسٹمک کے اندر ایسڈ جمع ہوا ہوتا ہے. اچھا. ساری رات کا جو ہے ایسڈ سیکریٹ ہو کے اسٹمک میں، اب وہ ایک ایسیڈک ہو گیا. تو جو ہماری یہ کیفین ہے، یہ جو ہے تھیوبرومین اور تھیوفائلین، یہ جو ہے یہ اس کو اسٹمک کی ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہے. اچھا. اور آپ کے اسٹمک کو نقصان پہنچتی ہے. تو صبح اٹھ کے بہتر یہ ہے کہ آپ پانی پئیں، وہ اس لیے کہ جو اندر آپ کا ڈرائینس ہو گئی ہے وہ اس کو ختم کریں. اور پھر اس کے بعد کچھ کاربوہائیڈریٹ قسم کی چیز کھائیں، جیسے ڈبروٹی روٹی، یہ جو کہ آپ کی ایسیڈیٹی کو کم کریں. اس کے بعد آپ نے ناشتہ کر لیا تو بعد میں چائے پی لے تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ چائے پی کے
آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی, آپ کے ہارٹ برن شروع ہو جائے گا, اور آپ اچھا ایک یہ ہے کہ وہ بھوک بھی مار دیتی ہے. اچھا, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبح جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ کو سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ اس وقت چائے پی لیتے ہیں, پھر 4-6 گھنٹے بعد جب آپ کو بھوک لگتی ہے پھر آپ اس وقت کھانا کھانا شروع کرتے ہیں, تو اس وقت اکثر آپ جاب پہ ہوتے ہیں یا کسی جگہ, تو ایک اور آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, خاص چیز کھانے کی پھر آپ کو اس وقت نیند بھی آنے لگ جاتی ہے تھکن کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ صبح ایک اچھا ناشتہ کریں, ٹھیک ہے, اور ناشتے کے بعد اگر چائے اور کافی پینی ہے تو اس کے بعد پی لیں. صحیح ہے. بہت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, پوائنٹس ہمارے کچھ رہ گئے ہیں, ہم نے جوس کے بارے میں بھی بات کرنی تھی, انڈے کے بارے میں بات کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کو کنٹینیو کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میرے خیال میں عام لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ شاید ایک پیشنٹ نہ بھی ہو, گھر میں ایک چیز رائج ہے, دودھ نہیں پینا, یہ نہیں پینا, وہ نہیں کرنا, اور جو کہ آپ نے کہا جیسے اب انڈے کو آپ نے کہا کہ پرفیکٹ ڈائٹ ہے, اس کو لے کے بھی بہت سی ہمارے یہاں کنفیوژنز ہے, کوئی کہتا ہے جی گیس ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے گرم ہے, کوئی کیا کہتا ہے, لوگ نہیں استعمال کرتے, وہ ذہنیت بن جاتی ہے, تو وہ پھر آپ کچھ عرصے بعد کھاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خراب کرنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے بچپن سے کہ جی اماں نے کہا تھا یہ گرم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, امپورٹنٹ موضوع تھا, اس پہ آپ نے بات کی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر زاہد احمد ہاشمی کی. ڈاکٹر صاحب پروفیسر آف سرجری ہیں اور کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحب قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی, اور وہ چیزیں, وہ میتھس, وہ باوریں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں, بڑے عرصے سے اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جناب ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. اگر کوئی ایسی باور ہے اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے, صرف ایک لوگوں کی باتیں ہیں, اور کچھ بہت اچھی چیزیں جو انہی کی وجہ سے ہم لوگ انہی باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, اور ہماری ڈائٹ پہ اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اگلے پروگراموں میں اس موضوع کو بھی کنٹینیو رکھیں گے, اور سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی. کل پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی جمعرات کے دن 4 بجے سچ نیوز پہ. ایک بار پھر بتاتے چلو, منگل سے جمعرات ہم لوگ 4 بجے سچ نیوز پہ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں آتے ہیں. صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا اس پیج کو فالو کریں, جوائن کریں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد احمد ہاشمی کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.